والی سرکار، المعروف گاڑی والی سرکار، ظاہر ہے انہوں نے 1 کروڑ کی گاڑی مجھے آفر کی ہوئی ہے اور میں انتظار میں ہوں کہ وہ مجھے رکوع بتائیں گے جو میں نے تلاوت کرنا ہے۔ 3 مئی 2026 کو میری ویڈیو آئی، اس کے بعد 10 مئی 2026 کو، اور آج 17 مئی 2026 کو میں تیسری دفعہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے وہ رکوع بتاؤ جو میں نے تلاوت کرنا ہے، تاکہ وہ گاڑی کی چابی میرے پاس آئے، گاڑی سمیت۔ خالی چابی نہیں پائے نا، گڈی بھی چاہیے ہے، کیونکہ آپ نے گاڑی کا وعدہ کیا ہوا ہے، اور اس گاڑی کو بیچ کے انشاءاللہ تعالی ہم دین کے کام میں وقف کریں گے۔ 1 روپیہ بھی میں اپنی ذات کے اوپر نہیں لگاؤں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ ہمارے اسٹوڈنٹس کا کام ہے کہ اس گاڑی والی سرکار، جو کل تک گالی والی سرکار تھا، اب گاڑی والی سرکار بن گیا ہوا ہے۔ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، ان کی ویڈیوز میں جا کے کامنٹس کریں، ان کو پرچیاں بھجوائیں کہ بھائی آپ نے ایک رکوع بتانا تھا انجینئر صاحب کو، ورکنگ کر لو، اپنے سارے مولوی بٹھا لو، مفتی بٹھا لو، جو مشکل ترین رکوع ہے نا قرآن کا وہ میں تلاوت کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ 1 کروڑ روپیہ میں لوں گا، اور اس کے بعد تمہارا جو مولوی تلاوت کرے گا فی مولوی انشاءاللہ تعالی 1 لاکھ روپیہ دوں گا۔ لو سامو 1 لاکھ روپیہ، پہلے تو باپا جانی کو تلاوت کرانا، انہوں نے 1 لاکھ روپیہ گفٹ کر دے گا انشاءاللہ تعالی۔ مفتی منیب صاحب، مفتی تقی عثمانی صاحب، حضرت معاذ اللہ ناشتے والی سرکار ہشام علی ظہیر صاحب، یہ سارے ایک ایک کر کے سامنے آئے۔ اسی طریقے سے وہ پنڈی کے مفتی صاحب، اور اسی طریقے سے وہ لاہور کے ڈاکٹر صاحب، سب سے کروائیں 1 لاکھ روپے لے لو انشاءاللہ تعالی، ورنہ گا میں اپنی ذات تے لانا ہی نہیں انشاءاللہ تعالی۔ انہوں نے پچھلے دنوں صراحتاً رسول اللہ کی گستاخی کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خود سے ایک جھوٹی حدیث بنا کے منسوب کی، اور صرف جھوٹی نہیں تھی، بےہودہ تھی، گستاخانہ تھی، بے حیائی پر مبنی تھی۔ اور اس نے یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، یہ گاڑی والی سرکار نے خود کہا، المعروف گاڑی والی سرکار، یعنی کہ مفتی سمر عباس اتاری حفظہ اللہ تعالی، خود سے اس نے ایک حدیث بنائی، منافق کی مثال بیان کرتے ہوئے نبی اسلام کی طرف منسوب کر دی۔ پاکستان کے قانون کے تحت اس پہ 295C لگتی ہے۔ ہمارے نزدیک یہ ہے کہ یہ توبہ کر لے تو انشاءاللہ توبہ قبول ہے، لیکن پاکستان کے قانون میں ایسا نہیں ہے، اور یہ بڑے خوش ہیں اس قسم کے قوانین پہ۔ اگر اس کی توبہ قبول کی گئی تو 400 لوگ جو اڈیالہ میں قید ہیں ان کی توبہ بھی قبول کی جائے، اور باقی جیلوں کے اندر ان کی بھی توبہ قبول کی جائے۔ پہلے بھی انہوں نے اپنے مفتیوں کی قبول کر لی ہوئی ہے، پنڈی کے مفتی کی بھی کر لی، کراچی کے مفتی کی بھی کر لی، لاہور کے ڈاکٹر کی بھی کر لی، تو یہ پیکج عوام الناس کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ اور اب میں مولویوں سے بھی کہوں گا، اب تمہارا عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتحان ہے کہ تم لوگ عشق بابا میں مبتلا ہو یا عشق رسول میں مبتلا ہو، ابھی پتہ چل جائے گا۔ اگر تم نے اس کے خلاف کوئی ایکٹیویٹی نہ کی قانوناً تو لوگوں کو کلیئر ہو جائے گا۔ باقی میں بتاؤں، ہماری اس ویڈیو کے بعد اب انشاءاللہ تعالی یہ قانون کے شکنجے سے بچ نہیں سکتا، کوئی نہ کوئی عاشق رسول اٹھے گا اور وہ جا کے اپلیکیشن فائل کرے گا اور قانون اپنا راستہ لے گا انشاءاللہ تعالی، کیونکہ اس نے نبی اسلام کی طرف جھوٹی حدیث منسوب کی، بے حیائی پر مبنی منسوب کی۔ انشاءاللہ تعالی میں اس کی پوری انجینئرنگ آج کر دیتا ہوں۔ مجھے کیسے پتا چلا؟ ان کے آج کل ایک بڑے دل جلے مفتی ہیں، مفتی مشاہد صاحب حفظہ اللہ تعالی، جن کو فکر اعلیٰ حضرت کھائی جا رہی ہے۔ ان کو یہ غم ہے، مرنے سے پہلے کینسر لگ گیا ہے، کہ ایک ایک کر کے سب لوگ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ چکے ہیں، اور وہ ایک ایک کر کے پہلے مفتی منیب الرحمان صاحب کو انہوں نے اپنے زبان کے نیزے کی نوک پہ لیا، اس کے بعد ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب کو لیا، اب انہوں نے مفتی سمر عباس اتاری، المعروف گالیوں والی سرکار، المعروف 1 کروڑ روپے کی گاڑی والی سرکار، ان کو بھی انہوں نے جواب دیا کہ آپ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مفتی منیب صاحب کی توہین کر رہے ہیں، حالانکہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے ہیں۔ آپ کو چاہیے تھا آپ میرے ساتھ کھڑے ہوتے، آپ ان کے ساتھ جا کے کھڑے ہو گئے۔ اس معاملے میں بھی مفتی مشاہد صاحب کے ساتھ ہوں کہ واقعتاً الحمدللہ مفتی منیب صاحب نے فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے، الحمدللہ مفتی حنیف قریشی صاحب نے بھی فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ دی ہے، الحمدللہ ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب نے بھی فکر اعلیٰ حضرت کو چھوڑ دیا ہے، الحمدللہ۔ یہ ہونا تھا ایک نہ ایک دن، تو اس غم میں ہم آپ کے ساتھ برابر کے شریک ہیں، لیکن ہم خوشی سے شریک ہیں، آپ ہم کے ساتھ شریک ہیں، یہ ہونا تھا ایک دن۔ تو اس معاملے میں مفتی مشاہد صاحب کا موقع بالکل درست ہے کہ یہ فکر اعلیٰ حضرت سے ہٹ چکے میں۔ اور مفتی سمر عباس اتاری صاحب کا انہوں نے کلپ اپنی اس ویڈیو میں چلایا، اور اس کے بعد انہوں نے اس کلپ کو بنیاد بنا کے ان کو جواب دیا، اور حیران کن بات، اتنی گستاخانہ بات اس کلپ میں مفتی مشاہد نے چلائی، لیکن اس کو توفیق نہیں ہوئی کہ اس گستاخی کا رد کرے جو واقعتاً 295C کا کیس بنتا ہے، اس نے اوور لک کر دی، کیونکہ یہ عشق بابا، عشق اعلیٰ حضرت میں مبتلا ہے، عشق رسول میں مبتلا نہیں ہے۔ وہ تو نصیب والوں کا حصہ ہے، وہ ان کا حصہ ہے جو یہ رجز پڑھتے ہیں، میرا نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ تو ان کو عشق رسول کبھی بھی نصیب نہیں ہونا، یہ عشق بابا میں مبتلا ہے۔ جب بابا ورسز رسول اللہ آتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ بابے بچاتے ہیں، نبی اسلام کی ذات کو یہ پیچھے کر دیتے ہیں۔ تو اس کو اس میں کوئی گستاخی نظر نہیں آئی، اوور لک کر دی۔ چلو اب بنا دے یہ کلپ، اس کی ذمہ داری ہے،
کلپ بنائے اور رد کرے اور اس کو توبہ کے اوپر آمادہ کرے، بلکہ 295C کٹوائے. توبہ تو ہے ہی نہیں ہے نا ان کے نزدیک، وہ تو ہمارا معاملہ ہے نا کہ ہم کہتے ہیں توبہ قبول ہے. مفتی مشاہد نے ویڈیو چلائی اور پھر اس کے بعد رونا رویا کہ مفتی سمر صاحب جو ہیں ان کا کام تھا وہ میرے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں فکر اعلی حضرت کے لیے، یہ مفتی منیب صاحب کو بھی سپورٹ کر رہے ہیں. اب آ جائیں آپ اس کی طرف کہ وہ کلپ کون سا تھا. وہ انشاءاللہ تعالی ہم 3 کلپ لگائیں گے. ایک IDS کا کلپ جو حافظ طاہر قادری صاحب نعت خان، یہ ڈاکٹر طاہر قادری صاحب کی بات نہیں ہو رہی، حافظ طاہر قادری نعت خان، اور بقول مفتی اکمل صاحب کے نوٹ خان، نعت خان نہیں نوٹ خان، انہوں نے اپنا ایک سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بنایا ہوا ہے IDS کے نام سے، اس پہ مختلف علماء کو بلاتے ہیں. اس میں سمر عباس اتاری صاحب نے بھی ایک چھوٹا سا جواب دیا، وہ میں ورڈ بائی ورڈ پڑھوں گا. ایک وہ کلپ ہے. دوسرا انہوں نے کوئی درس قرآن دیا اپنے مسجد کے ممبر کے اوپر، کیونکہ اس میں محراب پیچھے نظر آ رہا ہے، وہ کلپ بھی ڈالوں گا. اور وہی کلپ ہے جو مفتی مشاہد صاحب نے اپنی ویڈیو میں چلایا، میں ان کی ویڈیو والا کلپ بھی اس میں چلا دوں گا. یہ تینوں کلپ اکٹھے ہوں گے. اس کے بعد علماء کا امتحان ہے کہ وہ اس کے اوپر کیا ایکٹیویٹی پرفارم کرتے ہیں. حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے، اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب مشکاہ شریف میں، بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاہ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. مشکاہ شریف میں بڑے کمال کی مثال دی نبی پاک علیہ السلام نے. فرمایا منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے، اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے، اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں، یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک نے جو مثال دی قسم خدا کی پرخچے اڑا کے رکھ دی ان سب کے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش ہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں، اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ یہ صلح کلیت اور منافقت، اس منافقت کی مثال کیا دے گی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے اپنے چسکے کے لیے. منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب یہ جو منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش ہے، اس کو بھی خوش، اس کو بھی، اس کو بھی، اس کو بھی. اب یہاں پر دیکھیں بالکل واشگاف الفاظ ہیں، بالکل واضح جو ہے وہ احکامات مفتی سمر عباس صاحب خود ہی بیان کر رہے ہیں کہ بھائی کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو دوسروں کے ساتھ کھاتے پیتے بھی ہیں، ان کے جلسوں میں بھی جا کے شرکت کرتے ہیں، تو ایسا بندہ منافق ہوتا ہے، ایسا بندہ صلح کلی ہوتا ہے. ورڈ بائی ورڈ میں آپ کو ان کی تقریر کے الفاظ بتاتا ہوں. صراحتاً انہوں نے امام کائنات، سید الاولین والآخرین، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی ہے. خود سے جملے بنائے، یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے ہیں، کرسچنز کہتے ہیں، اور نہ صرف جملے تھے بلکہ حدیث بنا کے اس کو پریزنٹ کیا. انتہائی بیہودہ الفاظ، گستاخی پہ مبنی. اس کا 100واں حصہ بھی میں نے کیا ہوتا تو آج پورا پاکستان بند ہوتا. میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں، انہوں نے اینٹ سے اینٹ بجا دینی تھی ہماری اکیڈمی کی. اب وہ آپ الفاظ سنیں جو مفتی سمر عباس اتاری صاحب نے IDS پروگرام میں حافظ طاہر صاحب کے سامنے بیٹھ کے کہے. وہ کہتے ہیں کہ حدیث شریف میں یہ جو منافق بندہ ہے اس کی جو بات بتائی حضرت حافظ صاحب، یعنی وہ حافظ صاحب کو مخاطب کر کہتے ہیں مشکاہ شریف میں بڑی کمال کی مثال دی ہے نبی پاک علیہ السلام نے. نعوذ باللہ. یعنی حدیث کی کتاب کا نام بھی بتا دیا مشکاہ شریف میں. مشکاہ شریف تو چھوڑ دیں، دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ اگر کوئی حدیث موجود ہو تو میں اپنی ساری ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا جن ویڈیو سے تمہیں تکلیف ہوتی ہے.
ادروائز تم اعلانیہ توبہ کرو اور تمہارے علماء کا کام ہے کہ 295C تم پہ کٹوائیں اور پھر تمہیں پتا چلے کہ گستاخی کرنے کا انجام کیا ہوتا ہے. اور اگر توبہ کا پیکج تمہیں ملا تو پھر اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے 400 لوگوں کو بھی ملنا چاہیے اور باقی جیلوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو بھی ملنا چاہیے جن پہ تم لوگوں نے اکثریت پہ جھوٹے مقدمے قائم کیے ہوئے ہیں اور تمہارا تو یہ سچا بنتا ہے. تو وہ کہتا ہے مشکاہ شریف میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, نعوذ باللہ, اب یہ خود سے ایک حدیث بنا رہا ہے, منافق بندے کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. یعنی یہ ریوڑ جا رہا ہوتا ہے نا بکریوں کا, تو وہ کہتے ہیں کہ بعض بکریاں ایسی ہوتی ہیں جو ہر بکرے کے ساتھ اپنے تعلقات رکھتی ہیں. خود سے بنا رہا ہے نبی علیہ السلام کی طرف. اور آگے دیکھیں پھر یہ چسکے کیسے لیتا ہے. اپنا چسکا بھی پورا رکھتی ہے, اس لیے وہ جتنے بکرے ہوتے ہیں وہ اس کی فیور میں ہوتے ہیں. منافق بندے کی فیور میں سارے ہی ہوتے ہیں. یہ تو سب کو خوش رکھتا ہے, یہ تو کسی کو کچھ نہیں کہتا, ہر جگہ پہ جاتا ہے. یہ وہ بکری ہے جو ہر بکرے کے پاس جاتی ہے اور اپنا چسکا پورا کرتی ہے اور سارے بکرے اس کی فیور میں ہیں. میرے محبوب پاک علیہ السلام نے جو مثال دی, قسم خدا کی پرخچے اڑا کر رکھ دیے. اوے گالیوں والی سرکار, تو نے اپنے پرخچے اڑا لیے, تو نے جھوٹی بات بنا کے, بےہودہ بات بنا کے, جو دنیا کی کسی حدیث میں موجود نہیں ہے, نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کر دی. توبہ کر, اس کے بعد قانون جو اپنا راستہ اختیار کرے گا وہ تو کرے گا انشاءاللہ تعالی, اور کافی عاشقان رسول پیدا ہو جائیں گے جو قانونی راستہ انشاءاللہ اختیار کریں گے. NCCIA میں جا کے اپلیکیشن دیں گے کہ اس شخص کو قانون کے مطابق گرفت میں لیا جائے, اور جب تک یہ بندہ توبہ نہیں کرتا اور پاکستان کے قانون 295C میں توبہ کی شک شامل نہیں ہو جاتی, اس وقت تک یہ جیل میں رہے. ویسے تو سزائے موت ہے, لیکن میں اس سے کم سزا بتا رہا ہوں ان کے قانون کے مطابق. ہم تو علمی اختلاف کرتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ باقی لوگ جو ہیں وہ جیلوں میں سڑتے رہے اکثر جھوٹے مقدمات میں, اور مفتی توبہ کر کے سائڈ پہ ہو جائیں. توبہ نہیں بھائی, قانون اپنا راستہ لے گا. یہ نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے 295C کا جو اس کے اوپر اپلائی ہوتا ہے. اس نے نبی علیہ السلام کی طرف جھوٹ منسوب کیا, اور یہ نہیں کہا کہ کرسچن نبی علیہ السلام کے بارے میں کہتے ہیں یا یہودی کہتے ہیں, اس نے خود سے کہا. اور اس سے بڑھ کر ظلم یہ, اس نے کہا حدیث میں آیا ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. دوسرا خطبہ جو ہے اس کا درس قرآن یا جمعے کا خطبہ تھا, اس کی مسجد کے محراب میں صلح کلیت کا وہ ذکر کر رہے ہیں. صلح کلیت یہ ہے کہ سارے فرقوں کو پیرلل میں ساتھ لے کر چلنا. یہ ٹرم انہوں نے پہلے ڈاکٹر تعلق قادری کے لیے استعمال کی تھی جب انہوں نے کہا کہ فرقہ واری چھوڑو, تو یہ گالی رکھی ہوئی ہے انہوں نے. جب دیوبندیوں نے دیکھا کہ طارق جمیل صاحب جو ہے وہ شیعہ کی مساجد میں جانا شروع ہیں تو ان کو بھی کہا کہ صلح کلیت کے شکار ہو گئے. عام بندوں کو پتہ نہیں یہ کون سی ڈگری ہے جو مل جاتی ہے علماء کو, صلح کلیت. یہ گالی ہے بھائی, ڈگری نہیں ہے. اس کو صلح کلیت کہتے ہیں, اس کو منافقت کہتے ہیں, اور یہ منع ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ صلح کلیت اور منافقت, اس منافقت کی مثال کیا دی گئی ہے؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, یہ اس نے ایک ویڈیو نہیں دوسری ویڈیو میں بھی یہ بات کی. نظر آتی کونسل والوں سے میں پوچھوں گا کہ یہ بار بار کر رہا ہے, کئی ویڈیوز میں کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, اب تمہارے فتوے کی طرح ہے. یہ الگ بات ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے تمہاری جورسڈکشن ختم کر دی ہے کہ وہ کہیں پہ قابل قبول نہیں ہوگی, لیکن اپنے ایمان کا تو اظہار کرو نا. ایک پریس ریلیز جاری کرو تاکہ عوام کو پتا چلے کہ یہ گستاخی ہے جو میرے کیس میں تم نے کیا تھا, حالانکہ غیر قانونی کام کیا تھا. تم سے رائے بند لفافے میں مانگی گئی تھی, تم نے پریس ریلیز جاری کر دی تھی اپنا بدلہ اتارنے کے لیے. تو یہ تو بند لفافے والی بات نہیں, یہ تو پبلکلی آ چکی ہے. تمہاری رائے قبول ہو یا نہ ہو, اپنے ایمان کا تو اظہار کرو تاکہ پتا چلے کہ مجا یہ پیڑا نہیں ہو دیا, یعنی مولوی کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے سامنے نہ آ جائے, اس پہ فتویٰ چاہیے. یہ صلح کلیت اور منافقت ہے. اس منافقت کی مثال کیا دی گئی؟ توجہ میری طرف رکھیے گا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے جو پورے ریوڑ کے ہر بکرے کو خوش رکھتی ہے. استغفر اللہ واتوب الیہ. اپنے چسکے کے لیے منافق اس بکری کی طرح ہوتا ہے. اب جو یہ منافق ہوتے ہیں یہ سب کو خوش رکھتے ہیں, اس کو بھی خوش, اس کو بھی خوش, اس کو بھی, اس کو بھی. یعنی وہ بتا رہا ہے کہ ہمارے فرقے میں منافق گھسے میں ہیں. یعنی مفتی منیب صاحب وہ تو نہیں کہہ رہا تھا نا, لیکن مفتی مشاہد نے کہا کہ یہ مفتی منیب پہ بھی فٹ ہوتی ہے, کیونکہ وہ بھی تو دیوبندیوں کے پاس بھی جاتے ہیں, وہ تو شیعہ کے پاس بھی جاتے ہیں, اور وہ رد کر رہا ہے. لیکن مفتی مشاہد کو آپ دیکھیں وہ اپنے باب اعلیٰ حضرت کا تو دفاع کر رہا ہے اور نعرہ بھی لگاتا ہے عشق و محبت اعلیٰ حضرت. وہ عشق و محبت, اپنے عشق و محبت, رسول اللہ کا عشق و محبت ہوتا. تو یہ کچھ سننے کے بعد اس کا کام تھا کہ وہ رد کرتا اس گالی والی سرکار کا, گاڑی والی سرکار کا, مفتی سمر اتاری کا, کہ تو نے نبی السلام کی طرف جھوٹی روایت منسوب کر دی خود سے بنا کے جو آئی نہیں تھی. تو اب انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ اس ویڈیو کے بعد قانوناً اس کے اوپر 295A بھی لگے گی انشاءاللہ تعالی قانوناً. یہ میں خود نہیں لگوانے کی بات کر رہا, ہمارے نزدیک تو توبہ قبول ہے, لیکن ہمارے نزدیک اڈیالہ میں بھی 400 لوگ جو قید ہے جن میں سے اکثر بے گناہ ہیں, ان کی بھی توبہ قبول ہے. لہٰذا ہمیں تو سائڈ پہ کرو نا. تم لوگوں کے نزدیک قانون کے مطابق نان کمپاؤنڈیبل جرم ہے یہ, اور اس کی توبہ یہی ہے کہ آپ کو دنیا سے رخصت کر دیا جائے قانون کے ذریعے. اس کے علاوہ آپ اور کچھ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں.
295A لگے گی. 295A یعنی مذہبی جذبات کو مجروح کرنا، توہین مذہب. ظاہر ہے ہمارے جذبات تو مجروح ہوئے ہیں نبی الاسلام کی طرف. تم نے خود سے حدیث بنا کے، اور وہ بھی ولگر، یہ نہیں کہا کہ یہودی کہتے تھے یا کرسچنز کہتے تھے، تم نے خود سے بنا کے منسوب کی. اور 295C نبی الاسلام کی توہین کی، اس طرح کی ولگر بات. اس سے کم بات کے اوپر 295C کے مقدمات میں سزائے موت ہوئے ہوئے لوگ جیلوں میں سڑ رہے ہیں کئی سال سے. ہمارے پاس وہ FIRs بھی موجود ہیں اس سے کم باتوں پہ. وہ FIRs بھی انشاءاللہ تعالیٰ اگر کسی کو چاہیے تو ہم آپ کو دے دیں گے، جن لوگوں نے قانوناً راستہ اختیار کرنا، یعنی کہ علماء کرام نے. ظاہر علماء تو آپ کو پتہ ہے وہ کہتے ہیں اس سے پہلے کہ کوئی بندہ قانون ہاتھ میں لے ہم خود سے FIRs کٹواتے ہیں، تو علماء کا کام ہے انشاءاللہ وہ FIR کٹوائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یہ گفتگو بنا کے نبی الاسلام کی طرف منسوب کرنا اس شخص کے بارے میں کہ جس شخصیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اور بے شک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم اخلاق کے بلند ترین درجے کے اوپر فائز ہو. اور بخاری اور مسلم میں متفق علیہ حدیث موجود ہے، یعنی دونوں کتابوں میں، کہ نبی الاسلام میں کنواری لڑکیوں سے زیادہ شرم و حیا تھی. آپ کو اگر کوئی بات ناگوار گزرتی تو صحابہ کرام کہتے ہیں ہم آپ کے چہرے کے آثار سے فیصلہ کر لیتے کہ نبی الاسلام کو یہ بات بری لگی ہے. یعنی اتنی شرم و حیا تھی کہ نبی الاسلام اپنی زبان سے بھی اظہار نہیں کرتے تھے، اور اس ظالم آدمی نے اتنی بےہودہ بات نبی الاسلام کی طرف خود سے بنا کے منسوب کر ڈالی، اور اس کو بالکل حیا نہیں آئی. یہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں کوئی حدیث اس طرح کی موجود ہی نہیں ہے جو اس نے نبی الاسلام کی طرف منسوب کر دی. وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تعالی. سورۃ الحجرات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے تو تمہارا کام ہے اس کی تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو تم انجانے میں کسی قوم کو نقصان پہنچا بیٹھو اور بعد میں تم شرمندہ ہو. تو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ اگر کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو آپ نے اس کی تحقیق کرنی ہے. امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں اس آیت کو دلیل بنایا ہے اس بات کی کہ آپ نے حدیث کی تحقیق کرنی ہے کہ حدیث موجود بھی ہے یا نہیں. یہاں تو گالیوں والی سرکار نے خود سے حدیث گاڑ لی، اس کو شرم بھی نہیں آئی، اور حدیث بھی ایسی گھڑی کہ جو جرت پہلے کسی نے نہیں کی، نبی الاسلام کی طرف بےہودہ چیز اس بڑے لیول کے اوپر منسوب کر دی، اس بڑے لیول کے اوپر. صحیح مسلم میں ایک حدیث موجود ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں ایسے دجال اور کذاب پیدا ہوں گے جو ایسی ایسی حدیثیں تم سے بیان کریں گے جو تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوں گی. ان سے بچنا کہیں تمہیں گمراہ نہ کر دیں، فتنے میں مبتلا نہ کر دیں. یہ حدیث جس میں دجال اور کذاب کا لفظ ایسے بندے کے لیے استعمال ہوا جو خود سے حدیثیں گھڑتا ہے، یہ میرے اوپر لگاتے ہیں انجینئر جو ہے وہ دجال ہے، کذاب ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے بخاری اور مسلم جو دفن ہوئی تھی شوکیسوں میں اس میں سے حدیثیں بیان کی، تو انہوں نے کہا دیکھا وہ حدیث میں ایسا تمہارے آباء و اجداد نے نہیں سنی ہوگی، تو انجینئر بیان کرتا ہے ہمارے آباء و اجداد نے تو اس طرح کی کوئی حدیث سنی نہیں ہوئی کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مومن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. یہ تو حضرت علی سے بغض رکھنے والا منافق ہوتا ہے، یہ تو کوئی شیعوں والی بات ہے. انجینئر خود سے حدیثیں بیان کر رہا ہے. اب تمہارے بزرگوں نے مسلم شریف نہیں پڑھی ہوئی تھی، میرا کیا قصور؟ اسی طریقے سے ان کے بزرگوں نے نہیں سنا ہوا تھا صحیح بخاری 2812 کہ عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہے ہوں گے، وہ جماعت جہنم کی طرف بلا رہی ہوگی. یہ کہتے ہیں انجینئر خود سے حدیثیں گھڑ کے بیان کرتا ہے، اور بھائی تمہارے بزرگوں نے نہیں سنی. تو یہاں آباء و اجداد نے نہ سنی ہوگی، اس سے مراد جاہل آباء و اجداد نہیں ہے، محدثین مراد ہیں کہ اہل علم نے کوئی ایسی روایت نہیں سنی ہوئی ہوگی اور لوگ ویسی روایتیں آ کے بیان کریں گے جس طرح یہ گالیوں والی سرکار نے بیان کر دی. اور اس طرح کی روایتیں بیان کرنے والوں کو دجال اور کذاب کہا گیا صحیح مسلم کی حدیث کے اندر. پھر بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے. صحیح مسلم کی تو پہلی حدیث ہی یہی ہے، بلکہ پہلی 6 روایتیں ہیں سیدنا علی سے، سیدنا ابو ہریرہ سے، سیدنا ابن عباس سے، حضرت مغیرہ ابن شعبہ سے اور اصحاب سے کہ نبی الاسلام نے فرمایا دیکھنا میری طرف کوئی غلط حدیث منسوب نہ کرنا جھوٹی حدیث بنا کے. جس نے میری طرف کوئی ایسی حدیث منسوب کی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. اور ایک طریق میں الفاظ ہیں صحیح مسلم کے کہ دیکھنا مجھ سے متعلق گفتگو کرنا ایسا نہیں ہے جس طرح کسی عام بندے سے متعلق بات کرنا ہے. جس نے میری طرف کوئی ایسی بات منسوب کر دی جو میں نے نہیں فرمائی وہ اپنا مقام جہنم میں دیکھ لے. یہ بھی مسلم شریف کے الفاظ ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے. یہ بھی مولا علی سے ہے. جب وہ جنگ صفین سے واپس آ رہے تھے خوارج کو قتل کرنے کے لیے نہرواں کی طرف سفر کر رہے تھے، تو انہوں نے اپنے فوجیوں کا مورائل بلند کرنے کے لیے انہیں بتایا کہ خارجیوں سے قتال کرنے والے لوگ اللہ کے نزدیک کتنی فضیلت والے ہیں.
اور اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے انہوں نے کہا میں آسمان سے زمین پر گر پڑوں یہ تو مجھے گوارا ہے، لیکن مجھے یہ گوارا نہیں کہ میں کوئی ایسی بات نبی علیہ السلام کی طرف منسوب کروں جو آپ علیہ السلام سے میں نے خود نہ سنی ہو. یعنی آسمان سے زمین پہ گرنے کی تکلیف کم ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ باندھنے کی تکلیف اس سے زیادہ ہے. تو بھائی ہمیں تو یہ بتایا گیا تھا، اور اس ظالم آدمی نے خود سے ایک روایت بنائی، بےہودہ روایت بنائی، پھر اسے حدیث شریف کہہ کے بیان کیا، پھر اپنے فرقے کے ان مولویوں کا رد کیا جو بیچارے دوسروں کے پاس چلے جاتے تھے، کیونکہ ان کے اعلیٰ حضرت نے تو سب کو کافر ڈکلیئر کیا ہوا ہے. انہیں تکلیف اس چیز کی ہے کہ فکر اعلیٰ حضرت چھوڑ گئے. میں منافق کہتے ہیں یہ. ظاہر ہے جب اعلیٰ حضرت نے آپ کو یہ بتانا ہے احکام شریعت کے اندر کہ وہابیہ ہوں یعنی کہ دیوبندی اور اہل حدیث، خواہ شیعہ ہوں خواہ قادیانی ہوں یعنی قادیانی کافروں کو ان کے ساتھ ذکر کیا، یا نیچری ہوں نیچر کے ماننے والے سر سید احمد خان کے، یہ سب کے سب لوگ 1,00,000 دفعہ بھی اللہ کا نام لے کر ذبیحہ کریں، ذبیحہ مردار ہی رہے گا. البتہ یہود و نصارہ کا ذبیحہ حلال ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کے نزدیک یہود و نصارہ بہتر ہیں وہابیوں سے. ہائے کہتے ہیں انجینئر صاحب کہتے ہیں جی قادیانی جو ہے نا وہ یہود و نصارہ سے بہتر ہے تو کافر ہیں. تو انجینئر صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ او بھائی ہمارے اعلیٰ حضرت نے تو قادیانیوں کے ساتھ آپ کو شامل کیا ہوا ہے اور یہود و نصارہ کو آپ سے بہتر کہا ہوا ہے. لو سامو میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں، میرے اعلیٰ حضرت سا ہے ہی کوئی نہیں، ساری نظر آتی کونسل تھے شاہ ہی کوئی نہیں، سارے وابی تھے شاہ ہی کوئی نہیں. لو سامو میں چونی ہے تانوں تاں وڈنا وا تاکہ تانوں پتہ چلے کہ تہاڈے نال کتنا بڑا کام پیا ہوا ہے.